آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا۔ جی، سوشل میڈیا اور اس کی ہماری سوچ اور ہماری زندگی پر جو گرفت ہے، اس پر ہمارے پاس قاسم علی شاہ کا ایک بہت ہی دلچسپ مضمون ہے، سوشل میڈیا کے گرداب سے نکلیں۔ اور یہ مضمون واقعی کچھ گہرے اور میں کہوں گی کہ پریشان کن پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ڈرامائی کہانی ہے۔ اونیسا اونیل کی۔ جی، تصور کریں ایک 18 سالہ لڑکی انسٹاگرام پر سپر سٹار، 6 لاکھ سے زیادہ فالوورز۔ بڑے بڑے برانڈز اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ہاں، اور زندگی ایسی کہ ڈیزائنر کپڑے، 5 سٹار ہوٹل، مطلب ہر وہ چیز جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں، ایک دم پرفیکٹ زندگی کی تصویر۔ اور پھر اچانک وہ سب کچھ مٹا دیتی ہے۔ یہی تو بات ہے، اور یہی اس کہانی کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا چھوڑا، بلکہ یہ ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ شہرت کی انتہا پر پہنچ کر وہ اپنے اکاؤنٹ سے 2000 تصویریں ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ اور ایک آخری پیغام چھوڑتی ہے جو اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ سوشل میڈیا حقیقی زندگی نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ اپنے اندر بہت گہرا مطلب رکھتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی نقطے کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے۔ یہ صرف ایک انفلوئنسر کی کہانی تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ کسی نہ کسی طرح ہم سب کی کہانی ہے۔ انیسا اونیل کی کہانی ہم سب کی کہانی کیسے ہے، اور اس چمکتی دمکتی فلٹر لگی دنیا کے پیچھے وہ کون سے نفسیاتی جال ہیں جن میں ہم سب انجانے میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کی کہانی کی جو تفصیلات ہیں نا، وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ جیسے کہ مضمون میں اس کا اپنا اعتراف ہے کہ وہ لائکس کے نشے میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نشے میں؟ ہم؟ یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ جی، اس نے خود یہ کہا۔ اس کی صبح اس سوچ سے شروع ہوتی تھی کہ آج کون سی تصویر لگانی ہے، اور رات اس پریشانی میں گزرتی تھی کہ اس پر کتنے لائکس اور کمنٹس آئے۔ مطلب اس کی پوری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی تھی۔ بالکل، اس نے کہا کہ وہ اپنی پہچان بھول رہی تھی، وہ صرف وہی بن کر رہ گئی تھی جو اس کے فالوورز اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ اور یہ نکتہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ مسئلے کی جڑ تک جاتا ہے۔ صحیح۔ مضمون کے مطابق یہ صرف ایک فرد کا المیہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی بحران ہے۔ جب ہم دن رات سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں کی صرف بہترین جھلکیاں دیکھتے ہیں، مہنگی گاڑیاں، خوبصورت گھر، غیر ملکی سفر۔ جی، تو ہمارا دماغ لاشعوری طور پر یہ ماننے لگتا ہے کہ کامیابی اور خوشی کا معیار بس یہی ہے۔ اور پھر ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ شروع ہو جاتی ہے، موازنے کی۔ بالکل۔ اور یہ عادت ہماری ذہنی، نفسیاتی اور یہاں تک کہ روحانی صحت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کہانیاں یا ذاتی تاثرات نہیں ہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ تحقیق بھی موجود ہے۔ جی ہاں، اور یہی بات اس مسئلے کو مزید سنگین بناتی ہے۔ مضمون میں امریکن جرنل آف پریونٹیو میڈیسن کی ایک تحقیق کا حوالہ ہے۔ اچھا، اس کے کیا نتائج ہیں؟ نتائج بہت دلچسپ ہیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتے ہیں، ان میں تنہائی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ ہے نا عجیب تضاد؟ ایک پلیٹ فارم جو لوگوں کو جوڑنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ در حقیقت انہیں مزید تنہا کر رہا ہے۔ تو لوگ اپنے سامنے بیٹھے گھر والوں سے بات کرنے کے بجائے ہزاروں میل دور بیٹھے ڈیجیٹل دوستوں سے جڑے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے انہیں ایسی کمیونٹیز سے جوڑا ہے جو انہیں حقیقی زندگی میں کبھی نہیں ملتی۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ مجموعی طور پر زیادہ تر لوگوں کے لیے اس کا منفی اثر حاوی ہو رہا ہے۔ اچھا۔ مضمون میں ایک اور سروے کا ذکر ہے جو بتاتا ہے کہ روزانہ صرف 2 گھنٹے سوشل میڈیا پر گزارنے سے ڈپریشن اور بے چینی کی شرح، صرف 2 گھنٹے؟ جی صرف 2 گھنٹے، اس سے یہ شرح خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ ایسے شخص میں صبر اور برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف تنہائی یا ڈپریشن کی بات نہیں، یہ ہماری شخصیت کی بنیاد پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ کس طرح؟ یعنی ہماری اپنے بارے میں جو رائے ہے، ہماری خود توقیری یا سیلف اسٹیم۔ یہ شاید اس کا سب سے گہرا اور خطرناک اثر ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل فیس بک اور انسٹاگرام پر دوسروں کی فلٹر شدہ بہترین زندگی دیکھتا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر موازنہ کرنے لگتا ہے۔ بالکل،
اور اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال گونجتا ہے کہ میری زندگی ایسی کیوں نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اور یہ سوال اس کی خود اعتمادی کو کھوکھلا کر دیتا ہے، وہ خود کو ناکام سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور میرے خیال میں یہ صرف مہنگی چیزوں کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ خطرناک موازنہ تو خوشی کا ہوتا ہے۔ مطلب؟ جب آپ کسی کو ہر وقت پرفیکٹ فیملی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں یا اپنے پارٹنر کے ساتھ رومانٹک ڈنر پر، تو اپنی عام سی اتار چڑھاؤ والی زندگی زیادہ پھیکی لگنے لگتی ہے، بھلے آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ بالکل، آپ نے اصل دھکتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ مضمون میں جرنل آف سوشل اینڈ کلینکل سائیکالوجی کی ایک تحقیق کا حوالہ ہے جو آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہے؟ اس کے مطابق 80% لوگ جب اپنے دوستوں کی پارٹیوں، سیر و تفریح اور کامیابیوں کی تصاویر دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی ادھوری اور بے معنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ 80%؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف ایک تصویر ہے، اس کے پیچھے کی پوری کہانی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک اور عنصر کا بھی ذکر ہے، جسے مضمون میں برقی لت یا ڈیجیٹل ایڈکشن کہا گیا ہے۔ جی، اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن ہے۔ مطلب یہ پلیٹ فارمز بنائے ہی ایسے گئے ہیں کہ ہم ان کے عادی ہو جائیں۔ بالکل، نوٹیفیکیشنز کی گھنٹی، لائکس اور کامنٹس کی تعداد، اور کبھی نہ ختم ہونے والی نیوز فیڈ، یہ سب ہمارے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو ہائی جیک کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو ہر لائک سے ہمیں ایک چھوٹی سی خوشی ملتی ہے۔ جی، ڈوپامین کی ایک چھوٹی سی ہٹ ملتی ہے اور ہم اسی خوشی کے لیے بار بار فون اٹھاتے ہیں۔ صارف سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے موبائل استعمال کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس پلیٹ فارم کا الگورتھم اس کے رویے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور نتیجہ ہماری توجہ کے دورانیے میں خطرناک کمی ہے۔ مضمون میں ایک حیران کن اعداد و شمار دیا گیا ہے۔ ٹک ٹاک والا؟ جی، کہ اس کی وجہ سے انسانی توجہ کا دورانیہ کم ہو کر صرف 7 سیکنڈز رہ گیا ہے۔ 7 سیکنڈز؟ یہ تو ایک گولڈ فش سے بھی کم ہے۔ اور یہ نقطہ اس احساس محرومی سے براہ راست جڑا ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے۔ کیسے؟ سوچئے، اگر ہمارا دماغ کسی ایک چیز پر گہرائی سے توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ہی کھو دے تو وہ گہری اور دیر پا خوشی کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ صحیح۔ جب ہم کسی کتاب کو پوری توجہ سے پڑھنے یا کسی سے دل لگا کر بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے تو پھر دوسروں کی چمکتی ہوئی ویڈیوز دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کھوکھلی ہی لگے گی، ہے نا؟ میں یہ بات سنتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنی جیب میں فون ٹٹول رہا تھا۔ آپ کی بات 100% درست ہے۔ یہ ایک غیر ارادی حرکت بن چکی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سب سن کر تو کافی مایوسی ہوتی ہے۔ ہم نے مسئلہ سمجھ لیا، اس کی نفسیاتی اثرات بھی دیکھ لیے، تو کیا مضمون ہمیں اسی اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے یا اس گرداب سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتاتا ہے؟ یقیناً، اور مضمون کا آخری حصہ اسی پر مرکوز ہے کہ اس سے کیسے نکلا